الحمد للہ رب العالمین سبحان اللہ والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی سبحان اللہ اشرف الانبیاء والمرسلین ماشاء اللہ ماشاء اللہ ماشاء اللہ وعلى آلہ وأصحابہ وأزواجہ وبناتہ وعترتہ وأولیاء ملتہ وعلماء حق آل سنتہ اجمعین صدقے انیس الغریبین راحت العاشقین مراد المشتاقین اما بعد فقد قال اللہ تبارک و تعالی فی الکلام الکریم والفرقان الحمید فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم کل نفس ذائقۃ الموت آمنت باللہ صدق اللہ مولانا العظیم وبلغنا رسولہ النبی الکریم الامین خوش نہ ہو آج تو گر تیری بارات ہے خوش نہ ہو آج تو گر تیری بارات ہے جان جائے گا تو جلد کیا تیری اوقات ہے دولت مندوں کی کہانی ان کی قبروں سے جا کے پوچھ 4 دن کی چاندنی ہے پھر اندھیری رات ہے اے مالی نہ دے گالی بگاڑا ہم نے کیا تیرا اے مالی نہ دے گالی بگاڑا ہم نے کیا تیرا چمن ہے سیر کرنے کا نہ گھر تیرا نہ گھر میرا جے قسمت وچ پھیر کہیں نہیں تے پندھ مدینے دا ڈھیر کہیں نہیں جے قسمت وچ پھیر کہیں نہیں تے پندھ مدینے دا ڈھیر کہیں نہیں میں آپ ونجاں تا ونج نہیں سکدا سونا سڈاوے تا دیر کہیں نہیں میرے بھائیو امت بہترین جماعت بہترین والمومنین میری دعا ہے اللہ پاک تواڈی میری حاضری اپنی بارگاہ وچ قبول و منظور فرماوے آمین آمین میرے دوستو نبی دے دیوانو مسلمانو دنیا وچ نہ کوئی اپنی مرضی دے مطابق آئے نہ ہی کہیں اپنی مرضی دے مطابق واپس ونجنا ہے بھیجا بھی ہوں اے صدا بھی ہو گندا ہے آواز قدرت آئی تیڑی نہ چلسی میڑی تے کو کیا پتا کل نفس ذائقۃ الموت یہ قرآن ہے سارے مسئلہ کو پیچھا رکھنے ہیں مسلمان بن کے قرآن دا مطالعہ کرنے ہیں اللہ فرمائندے کل نفس ذائقۃ الموت آؤ آؤ نبی دے دیوانو مستانو پروانو ٹائم قضا نہ کراں تواڈا آواز قدرت آئی کل نفس ذائقۃ الموت ہر نفس نے چاہے رینگان والا کیڑا ہے یا اڈان والا پرندہ ہے بھاویں انسان ہے تے بھاویں جیڑا کچھ جیندے اندر رمک روح دی دمک موجود ہے ذائقۃ الموت موت دا ذائقہ چکھنے
علاقے دے لوگوں مسلمانوں ساڑی عجیب قسمت ڈاکٹر دا آکھیا منے نہیں آئے انجینئر دا آکھیا منے نہیں آئے نہ قرآن منے نہیں آئے نہ نبی دا فرمان منے نہیں آئے اوتے کو کیا پتا میرا نبی فرمیندے لوگو قیامت دے نشانے وچوں اے وی نشانی ہے صحابہ عرض کرن آقا کیڑی نشانی ہے میرے نبی فرمایا او قیامت قرب قیامت ہو سی جڑے ویلے لوگ 5 چیزیں کو بھولوے سن تے 5 چیزیں کو یاد کرے سن جا 5 چیزیں کو بھولوے سن تے 5 چیزیں کو یاد کرے سن کوئی اپنی گال نہیں نبی دا فرمان پیا سنے واللیل دے زلفے والا محبوب مازاق دے کجل والا محبوب علم نشرہ دے سینے والا محبوب شہر مدینے والا محبوب فرمیندہ ہے لوگو او قیامت قریب جائیں نشان جائیں لوگ 5 چیزیں کو بھولوے سن تے 5 چیزیں کو یاد کرے سن صحابہ عرض کرن آقا او کیڑا چیزیں میرے نبی فرمایا پہلی چیز اے دنیا کو پسند کرے سن تے آخرت کو بھولوے سن دوسری چیز اے زندگی کو پسند کرے سن تے موت کو بھولوے سن تیسری چیز اے ہے محلات تے بلڈنگیں کو پسند کرے سن مگر قبر کو بھولوے سن چوتھی چیز اے ہے مال کو پسند کرے سن حساب کتاب کو بھولوے سن پنجویں چیز اے ہے مخلوق کو پسند کرے سن مگر خالق کو بھولوے سن اج ای آئی تا گالے قبلہ جڑی چیز یاد کرنی ہے او یاد کریں دے کہنی سے جڑی چیز یاد نہیں کرنی او کو یاد کریں نہیں ہے اللہ فرمیں دے آخرت کو یاد کرو اساں آخرت کو بھول گئے سے میرا نبی فرمیں دے موت کو یاد کرو اساں موت کو بھول گئے سے میرا سونا رسول فرمیں دے قبر کو یاد کرو اساں قبر کو بھول گئے سے میرا نبی فرمیں دے حساب کتاب کو یاد کرو اساں حساب کتاب کو بھول گئے سے میرا سونا رسول فرمے دے خالق کو یاد کرو اساں خالق کو بھول گئے سے ان علاقے دے لوگوں میں کو ڈساؤ تا صحیح کیوں بھول گئے سے وجہ اے ہے کہ تسبیح پھری تے دل نہ پھریا پتہ نہیں کیوں آکھیا اسی میرے سلطان العارفین تقریرہ ہر کوئی کر سکتا ہے مگر دل وچ گال کیوں نہیں بھاندی وجہ اے کہ کچھ جعفر قریشی وچ کمی ہے کچھ تواڈے وچ کمی ہے برابر دا سودا نہیں بندا پیا سلطان العارفین فرمیندا ہے تسبیح پھری تے دل نہ پھریا تسبیح پھری تے دل نہ پھریا کی لینا تسبیح پڑھ کے او علم پڑھیا ادب نہ سکھیا علم پڑھیا ادب نہ سکھیا کی لینا علم پڑھ کے او چلا کٹیا تے کچھ نہ وٹیا چلا کٹیا تے کچھ نہ وٹیا کی لینا چلیاں وڑ کے او جاگ بنا دودھ جمدا نہیں پتہ نہیں کیڑے خیال چاہے بیٹھے وے یار جاگ بنا دودھ جمدا نہیں بھاویں لال ہوئے کڑ کڑ کے اے مولوی بن گن ذمہ دار بن گن عالم تا بہت زیادہ ہیں مگر جاگ جو کہنی کیا کرے سو کھیر دا ساری رات کھیر بڑکئی رکھو مگر جے تو نہیں کھٹاس نہ سٹے سو نہ تا دہی بنسی نہ دہی وچو قبلہ لسی نکلسی نہ لسی وچو دیسی گھیو یا مکھن نکلسی جے تو نہیں کھٹاس لے سینا میرا سلطان العارفین فرمے دے جاگ بنا یا علی ملت فخر اہل سنت
جاگ بنا دودھ جمدا نہیں اپنی گال نہیں جھنگ دا گھوٹ آتا ہے کوئی جعفر قریشی دی گال نہیں میری گال سن دے وے بار ٹیبکا چھڑے کے میں کوئی بھول وین دے وے اے او سلطان اے کرانے کو دیکھیا مسلمان بنا دیندائی مولوی فتوے لائے آکھن لگے کیا بنی ساڑا آکھیا کوئی نہیں بنے دا تے کو دیکھ کے دین درہم اپنا چھوڑ وینن آپ نے فرمایا فرق ہے جاگ بنا دودھ جمدا نہیں بھامیں لال ہوئے کڑ کڑ کے آؤ آؤ قبلہ جڑی گال کرنا چاہنا بڑے پیارے انداز نال سن دے بیٹھے وے تھوڑا جیاں سکون نال سنو دل دے ڈیرے کو کھول کے باؤ کیڑی دنیا وچ آباد اسے قبلہ اے عجیب دنیا ہے ہکو شہر ہے ہکو بازار ہے ہکو ملک ہے ہکو ٹائم ہے ہکا مخلوق ہے ہکا دکان ہے کوئی اپنے بالے واسطے جہیز دا سامان گھدی ویندا ہے او کو پتہ ہی کائیں نہیں کہ میں تا اپنے بالے واسطے جہیز گھدی وینا میرے واسطے کفن بھی دکان دے وچ آیا لاٹھا ہے کیوں زد کریں دے مسلمان اجدا منہ تے مٹی آونی ہے جڑے زیادہ سجن ہوئن او کچھ چوکھی مٹی سٹ کے وینن عجیب نصیب قبلہ ہکو بازار ہے ہکا دکان ہے ہکا پھول دی دکان ہے قبلہ ایک بندہ آیا ہے آدھا یار میں کو پھول چاہی دین اوے پھول آلا دے یار پھول گھدی تا وے نہیں کیوں گھدی وے نہیں آدھے یار تے کو پتہ کائیں نہیں میرا بہنوئی دبئی وچوں آئے میں او کو پواونن او کو پھول دے دیتن حالی واندا ودا تھیندا ہا بیا بندہ آ گیا ہے یار تے کو کیا چاہیدا ہے آدھا گلاب دے پھول چاہیدے بھائی تے کو کیوں چاہیدے رو کے آدھا یار میرا بھنویا مر گیا ہے میں اندے واسطے پھول چاہتی ہوں دکان ہکائے کوئی پھول گھدی ویندے قبلہ خوشی واسطے تے کوئی گھدی ویندے غمی واسطے او میں مولویاں میرے کنے دی آدھا کون جاندا ہے ایک ٹائم ایسا ہوندا ہے ایک بندہ دے جعفر قریشی میں آدھا جی آدھے میرے گھر بچہ ہویا ہے جو اذان دے میں خوش تھی کہ اذان دینا منہ تے مٹی آونی ہے صرف آدھا گھنٹہ میری گال سنو چاہ اپنی زندگی وچ میرا خیال آدھے روپے وچ اگر ایک دے گال سمجھ آ گئی انہیں لوگیں کو بھی ثواب ملسی میں نکمے دی بھی بخشش تھی ہکا دکان مولی صاحب جو اذان دے میں اذان دے کے آنا جڑے ویلے میں اذان دے کے آنا تھوڑی جئی دیر بانا بیا آویں دے روندا ہویا بھائی تیرے نال کیا بنی آدھے یار میرا پتر مر گئے معصوم دا جنازہ پڑا میں اللہ کو آکھے اللہ ٹائم ہکوئے کہیں کو بانگا دے ونن تے کہیں دے جنازے پڑینن آواز قدرت آئی تے کو کیا پتا سوچیں دا کچھ تے تھیندا کچھ دماغ سوچاں تو ویندا رجھے دل چسپ آسیں دا ڈیوا میں بال رکھدا ہوا بھی کہنی تے ویندا بوجھے تکبیر اللہ اکبر نعرہ رسالت نعرہ خلافت نعرہ حیدری بات زیادہ نعرے نہ لاؤ ٹائم اتنا کہانی صرف سکون نال میں کو سنو میں ایسے مضمون کو چھیڑ بیٹھا میں پلو چاہ کے دعا کرے نا کہ میں حق ادا کر ونجوں منہ تے مٹی آونی ہے قبلہ عجیب نصیب ہے دنیا دار دا دنیا دار سمجھدا نہیں اوے کہیں دی بچی جوان تھئی بیٹھی ہے کوئی آدھے میں دی شادی کرے نا اوے قبلہ کوئی دی بچی حالی شادی دی پہلی تے پہنچ دیے پہلے مر ویندی ہے اوے ہکو بازار ہے قبلہ ہکو چاو کے چار سڑک ویاں پن کوئی خانے وال ویندی ہے کوئی بہاول پور ویندی ہے اور کوئی قبلہ بہاڑی بوڑے ویندی ہے تے کوئی ملتانوں آندی ہے میں جہان پھرن والا بندہ ایویں کھڑا چوک میتلا دے اندر میں تھوڑا جیاں حیران تھی گیاں میری حیث رک گئی میں ایویں لتھاں بھائی جان میں کیا ڈٹھا ہے قبلہ جڑا لودھا والا لو روڈ ہے ایندے وچوں برات پئی آندی ہے میں آکھے چلو ٹریفک رک گئی ہے میں تھوڑا جیاں کھبے پاسے ڈٹھا ہے میں کیا دے داں جڑی
قبلہ لاہور چو سڑک پئی آندی ہے اندے اتوں میت آندی پئی ہے ایو ٹائم ہے ہکو ٹائم ہے اج تو تے میں سوچیندا نہیں وی میں انہیں چوک دے وچ کھڑ گیا میں آکھے کیا بنی قبلہ جدو برات آندی پئی میں ڈٹھا ہے نکا بالنا سونے سونے لباس پاتی وجن پان کھاندیاں وجن نکے نکے بٹوئے چاتی وجن میں آکھیا ہے کیا وجہ ہے آجن ساڈی بھین دی شادی ہے اساں برات تے ڈولی گدی وے نہیں آئے میں اتو ہٹ کے بے پاسے گیا میں آکھے یار کیوں روندے وے تواڈے نال کیا بنی آجن مولوی صاحب آتے کو پتہ کہنی اے ڈولی آندی پئی اے ڈولی اے وی ہے لیکن اے غمی خوشی دی ڈولی ہے جڑی اساں چاتی ودیاں اے غمی دی ڈولی ہے اے او ڈولی ہے جندی شادی وچوں مہینہ راندا رات سر سام تھی گئے انتقال کر گئی ہے میں اتھائی کھڑ کے آکھیا ہے اللہ بازار بھی کائے انسان بھی کن ٹائم بھی کائے کیا بنی آواز قدرت آئی کلو نفس ذائقۃ الموت اللہ کا کچھ سلامت آؤ آؤ کیوں زد کریں دے وے قبلہ مولوی دی گال کہنی پوچھو انہیں ایم پی اے ایم این اے کنے اے قبلہ ہکی دی مہارج کہیں کل خانی تے بھی پہنچ وینن بل جنادے تے بھی پہنچ وینن کہیں دے چیلم تے بھی پہنچ وینن کہیں کو نیدر تے کہیں کو پھول پوا آنن بیمار ہکا ہوں دیئے تے ہک نیوار کئی کم کرنن کڑھیں ایم پی اے ایم این اے بھی نہیں منجا اے مولوی اساں روزانہ کل خانے تے تقریران کرنے آئے کڑھیں اساں بھی نہیں سمجھا کہ اساں ٹور ونجنا ہے او بھاویں میں سمجھا یا نہ سمجھا میرے سمجھن نال کیا تھیندا ہے میرا نبی فرماندا ہے اگر تے موت کو یاد کیتا میں عرش دا فرش دا مصطفیٰ بھی راضی تھی ویسا عرش دا میرا خدا بھی راضی تھی ویسا اللہ کا کو سلامت اکو سارے سبحان اللہ آؤ آؤ میرے دوستو میرے نبی الانبیاء دی ذات پاک دے غلام توجہ ہے میرے پاس کوئی جناب دے ذہن کوئی گال سمجھ آندی پئی یا صرف سبحان اللہ دا زور دیتا ہویا کچھ تھوڑا جیاں سمجھے نہیں آئے اپنا محاسبہ کرے نہیں آئے جڑی تیرے نال تھی سی میرے نال تھی سی میں کہانی دی صورت وچ پیش کرنا چاہنا ایندے وچ قرآن بھی ہو سی نبی دا فرمان بھی ہو سی کیڑی کہانی ہے قبلہ تیری میری تے کو کیا پتا آؤ دولت مند جڑے ویلے مروے سی جڑے ویلے دولت دا پجاری مروے سی اے کیا سی قبلہ کیا بہانہ ون کرے سی آؤ تو آکو دساونا چاہنا ایک دوست ساڑے سلیم رعوف صاحب نے کتاب لکھی اور میں مر گیا میں جڑے ویلے پڑھدا قبلہ میرا جسم دا ایک وال میں کو آدھا ہے یار ٹھیک چنگی گال لکھی ہوئی ہے ہن منو یا نہ منو تواڈی اپنی مرضی ہے قبلہ اے کیڑی کہانی ہے تیری بھی ہے میری بھی ہے لیکن تو کو کیا پتا ویسوں سنج سبائیں خالی راسن جائے کیڑی کہانی ہے قبلہ قبر وچ مونجھے تھی سو قبر وچ مونجھے تھی سو کیویں مونجھے تھی سو او تو کو کیا پتا ایو ہی آکسوں یار قبر وچ بیٹھ کے ایویں ہی آکسوں کہ یار کیا کروں میرا بچپن ندانے وچ گزر گیا جڑے ویلے میں ہوش سنبھالا اپنے وڈیاں دی کلی دنیا دے پیچھو بھڑدا رہ گئی میں کو غرض دولت نال آئی چاہے حلال طریقے نال آوے یا چاہے حرام طریقے نال سودی لین دین میں کرے نہ حامی دکے کیا میں مرے نہ حامی رشوت دا پیسہ میرے کنے آندا ظلم دا پیسہ میرے کنے آندا اے قبلہ تو کو کیا پتا ایو ہی آکسوں یار کمائی کر کر کے کروڑ پتی بن گئے ہیں یا تیری میری کہانی ہے کہ اتنی دولت کٹھی تھی گئی کہ میں کو اندازہ ہی نہیں ہر قسم دا نواں فیشن میرے گھر آندا ڈگ تو گھن کے وی سی آر تونی سارا ڈھیر سارا فلماں ڈش غرضے کوئی ایسی نحوست جڑے میرے گھر وچ موجود کہنا آئی رات کو جڑے ویلے سمدا ہامی میں کو او تونی نیندر نہ دی آئی جے تونی میں کوئی فلم نہ دیکھا یا تیرا میرا طریقہ ہے او تو نہیں نیندر نہیں آندی جے تو نہیں فلم نہیں سے دے دے اوے قبلہ میں ڈٹھا ہے جے کئی وڈے لوگ جے تو جڑے ویلے اپنا مہمان گھر چاہے اپنی نکی بالڑی کو آدن ذرا قریب تھی او آدھی جی بابا میں آ گئی ہوں آدن بیٹا جڑی رات کو فلم ڈٹھی ہے وہ میراسی کی میں ایکٹنگ کریں دا ذرا ایک کر کے دکھال میرا دوست قبلہ بچی ایکٹنگ کریں دیئے پیو بھی خوش تھی ویندے آوان والا مہمان خوش تھی ویندے ہن بچی کیا قصور ہے کو قرآن پڑھے آ قرآن پڑھے آ عرش دا خدا بھی راضی تھی ونے آ تے فرش دا مصطفیٰ بھی راضی تھی ونے
مختلف قسم دے انہیں کو ڈائلاگ یاد ان بالیں کو جڑی گلی وچوں نکلو انہیں کو ڈائلاگ یاد میں اون دولت مند دی کہانی بیٹھا سنے نا جے کو دولت تا ملی مگر اون رب دینا تے خرچ نہ کیتی آدھے یار میں کیا کراں میں تا سالیں وچ کروڑ پتی بن گیا شیطان دا آکھیا منے نامی میں اپنی بلڈنگ بنائی بلڈنگ دے سامنے متھے دے اوتے کتبہ لکھائم اون دے اوتے لکھوا دتم ھذا من فضل ربی ھذا من فضل ربی کڑائی کڑائی میں کو خیال آندا ہے یار رحمان دا نا کیوں لکھ چھوڑئی اون تے کو کڈانا کہ تو رشوت دا پیسہ کھا اون تے کو کڈانا کہ تو ظلم دا پیسہ کھا اے کیوں تے رب دا نا استعمال کیتا ہے آکھے شیطان دے لگئی نا رب دا لکھ دتئی قبلہ اون دولت مند دی کہانی ہے جڑا مرن دے بعد آکسی میرے انتظامیہ نال ٹھیک ٹھاک مرا سے من میں کو کوئی پوچھان والا کہنا آئی میرا شمار شہر دے بہترین شریفاں وچ ہوندا آئی اتنی دولت ہون دے باوجود ساری عمر میں کو حج تے ونجن دی سعادت نصیب نہ تھئی لیکن اکثر لوگ میں کو حاجی صاحب آدے ہیں میرے ہاں اکثر مجمع لگا رہندا آئی اچھی آواز دے نال صاحب بے کو مندے کڈھیں دے آسے رات دا ٹائم ہویا سارے کٹھے تھی ویندے آسے سود خورا دا میں ای منافع کمائے قبلہ راشی افیسرا دا میں ای لٹائے او دنیا والو تو آکو پتہ کہنی رات کو سموا مندے کڈ کڈ کے شراباں پی پی کے سمدے آسے اے اون دولت مندی کہانی ہے ہو سکدے میری کہانی بھی ہوئے ہو سکدے تواڈی کہانی بھی ہوئے غور نال قبلہ سنائے اج منیں دے ہی کہنی سے اے تو آکو پتہ کہنی رب فرمائیں دے کلو نفس ذائقۃ الموت آدھے کہیں کہیں ویلے کیسی ساڑی زندگی ہے رات کو سمدے آسے رات کو سمدے آسے کہیں کو ہوش نہ دا او دنیا والوں میں کبارے چاہ گیا تو آکو اپنی سٹوری سناوا ایک میرا بچپن دا یار آئی جندی چٹی داڑی آئی ہر ویلے مسیت چویندا ہوندا آئی میں اون دے اوتے نقلاں کرے نامی ایک دیوار میں کو مل پیا میں کو آدے یار چلو بیا ٹائم تک آئے نہیں ایک میری گال سن میں اوکھے تے باویں سوکھے ہوں دی گال سنی اون میں کو آکھا یار میری داڑھی چٹی تھی گئی ہے چٹی دے تیری بھی تھی گئی ہے خیال کریں میں اپنی گڈی دا دروازہ بند کریں یوں ہیں آکھے کیڑی شہدہ خیال اون آکھا یار نماز پڑھ اون آکھا نماز پڑھ میں آکھے یار نماز کیوں پڑھا اے تا صوفی لوگیں دا کم ہے اے تا داڑھی والے لوگیں دا کم ہے مولوی آپ تیری اپنی مرضی میں نماز نہیں پڑھدا حالی دو وال میرے چٹے تھے جلے فارغ تھی ویسا جنگاں کم نہ کرے سن وال میں تسبیح پڑھ گنسا ایو تیرا میرا خیال ہے کوئی نماز دا آکھے آدھے سے یار بڈھے تھی ویسو او قبلہ رو کے آدھے میں کو واتا کہ میرے علاقے دے مولوی یار روزہ رکھ چا میں آکھے روزہ رکھن غریب جنہیں کنے کھاون واسطے کچھ کہنی اسا تا کھاندے پیندے لوگ اسے اون رو کے آکھیا خیال کر دین دے کام دا مذاق نہ اڑا اون میں کو آکھیا زکات دے میں آکھاں زکات نہیں اے تا ٹیکس دی قصے میں جڑی میں اکاؤنٹ دے ذریعے بینک دے ذریعے دیندا رہے نا ایو تواڈا میرا طریقہ ہے قبلہ او رو کے آدے میں کو آکھے سی یار داڑھی رکھ میں آکھے اے بھی بھلا کوئی داڑھی رکھن دی عمر ہے جلے چٹی داڑھی تھی سی میں داڑھی رکھ گنساں او میں کو آدھا رہ گیا میں مذاق اڑیندا رہ گئی ہوں میں کو آکھے یار آپت دی گال ہے چلو کوئی گال کہنی بیا آکھا نہیں بھی منے دا نہ من لیکن تیجا دھیری باہر نکلے انہیں دے سر دے اوتے بوچھن کہنی ہوندا ننگے سر نکل جن مسلمان جا دھیری ہیں میں کو حال نال جرلے ہوں گال کیتی میں آکھے مولویا ون پردہ تا دل دا ہوں دے چہرے دا کیا پردہ ہوں دے اور دنیا والو تو آکو کیا پتا میں قبر وچ آیا میں کو پتہ لگا ہے مولوی سچا دا رب دا قرآن بھی سچا تے نبی دا فرمان بھی سچا اللہ کا آج ایا گال ہے جڑی کوئی گال کرے نہیں ہے تا مولوی دا کام ہے میں کو آکھن لگا یار آخرت دا خیال کر میں آکھے یار کیڑی آخرت دا گالی کرے نہیں اے تا قبر وچ جڑے گن کدی آئے کہنی میں کو آکھن لگا یار قرآن وچ لکھیا ہوئی سماء فطرت واذا الكواكب انتثرت واذا البحار فجرت میں قرآن بیٹھا پڑھدا ہوں جویں تو آکو سمجھ نہیں آئی او مردہ بھی آدے میں کو مولوی قرآن سنایا میں آکھے چھڈو جی اے تا ایویں مولوی جا گالیاں
یعنی کہ جڑا گالی مولوی صاحب دسیندا رہ گیا میں اندے اتے اعتراض کریندا رہ گئی ہوں، لیکن وقت گزردا رہ گیا، دن با دن میری لاپرواہی ودتی رہ گئی۔ ایک دیوار اچانک میرے وجود نے کم کرن شروع کر دیتا، کم کریندا ہاں مگر کم ختم کر دیتس، میرا وجود کمزور پہ گیا۔ ایک ٹائم اے ہوندا ہے کہ میں جڑا کم کر رہا آرام نال کرے نہ ہمی، مگر مولوی صاحب دے آکھن دے بعد کئی دیواراں دے بعد اچانک میں ایویں گلاس چاون پیو، میرے کنے گلاس نہیں چویا، میں آکھے میرے نال کیا بنی؟ اچانک میرے رشتہ دار آ گئے، میرے بچے آ گئے، انہوں نے میرے کو اپنے بستر تے لٹایا، ڈاکٹر کو سڑیوے میں، ڈاکٹر آکھا یار میرے کو ایندے مرض دا پتہ نہیں چلدا، انہوں نے میرے کو اپنی گڈی دے اندر پاتا، میرے کو ہسپتال دے وچ گھن گئے۔ اچانک میں کیا ڈٹھا کئی ڈاکٹریں دی ٹیم آ گئی، میں کوئی گھٹ امیر تا کہنا ہامی، ودھائے ڈاکٹر آ گئے، کوئی کتھوں دا سپیشلسٹ، کوئی کتھوں دا سپیشلسٹ۔ اچانک قبلہ میرے وڈے پتر کو ایویں کونے دے وچ گھن گئے، آدن تیرے بابے کو دل دا دورہ پے گئے، ایندے واسطے دعا کر چا، بس ایا گال دا کرن ہاں میرے کو اچانک جھٹکا جھیاں لگا، میرے جسم دے اوسان خطا تھیون پے گئے، انہوں نے میرے کو ہسپتال وچ داخل کر دیتا۔ ای علاقے دے لوگوں تقریر سن دیتا ہی وے مگر ایویں دل وچ رکھائے چا اج سیاہ تے تو کو بیماری دا پتہ کہیں نہیں، کیڑے ویلے توبہ کرے سو جڑے ویلے دروازے بند تھی وے سن، اساں حضور دے امتی ہیں، توبہ کنے جوانی کنے پہلے توبہ کر گن، رب وی راضی تھی وے سی تے شاہ عرب وی راضی تھی وے سی۔ اندی کہانی بیٹھا سنے نا، اندی کہانی سنے دا بیٹھا قبلہ بھائی غلام رسول ایویں آدھے، میں جڑے ویلے ایویں قبلہ ہسپتال دے بیڈ تے لیٹا، میرے کو کوئی نظر نہیں آیا، کوئی نظر نہیں آیا، میں قبلہ اپنے بیڈ دے اتے ستا ہویا آمی، میں چھت والے پاسے دکھا، میں کیا دے دا میرے سامنے جویں سینما دی سکرین چل دی ہے، ایویں میرے گناہاں دی سکرین چلن شروع تھی گئی، میرے کو سارے چیزیں دا پتہ لگن پے گیا، میں تا کہ اللہ میں لوگ کے گناہ کرے نہ ہمی، آج سارے گناہ میرے سامنے آگے کیا بڑی، میں کو ہوں والے مولوی صاحب دی گال یاد آ گئی کہ اللہ فرمے دے ان اللہ علی کل شیء قدیر، کتھائیں ٹیکس چوری پیا کرے نا، کتھائیں ذخیرہ اندوزی کریں دا پیا، ہی طریقے نال میرے سامنے ساری فلم چلن پائے گئی، وال میرے نال کیا تھیا قبلہ، کیسی عجیب فلم آئی، کیسی عجیب فلم آئی، میں کو اپنے آپ دے اتے بڑا شرم آیا کہ یار تے زندگی کتھاں گزاری ہے۔ قبلہ اچانک میرے رگاں نے جواب دیون شروع کر دیتا، جلے میری ایویں اکھ لگن پئی ہے، میں کیا دے داں، کچھ لوگ میرے نال آئے بیٹھن، انہاں وچوں میرا پتر بھی دور کھڑے، میرا دھیری بھی دور کھڑے، پہلے میرے نال بانہن، اج تکلیف تھی گئی ہے میرے کنے دور بیٹھن، بازار دے مولوی چا چھڑوائے نے میرے نال بیٹھن تے او لا الہ الا اللہ بیٹھے پڑھ دین، میں کوشش ڈاڈی کیتی ہے مگر میں لا الہ الا اللہ نہیں پڑھ سکتا، میں کوشش ڈاڈی کیتی ہے مگر لا الہ الا اللہ نہیں پڑھ سکیا، میں کیویں پڑھا، میں کو تا آندا کہنا ہے دنیا دے وچ میری زبان فر فر چل دی ہے، کدی کل خانی دے مولوی دی تقریر سنا ہا، او آکھیا سبحان اللہ آکھ میں گھور نالا دامی، کاش ہوں ویلے میں آکھاں میری زبان چل پویا، اج میری زبان نہیں چلی، انہیں آکھیا لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ، مگر میری زبان تے اتنا سونا جملہ کوشش دے باوجود نہیں چلیا۔ قبلہ وہ کہانی بیان کریں دے آدھے اچانک میں کو محسوس تھیا کہ میرے اتے ابل دی دیگ سٹ دیتی گئی ہے، جیویں تلوار میرے جیویں تلوار دے نال میرے جسم دے ٹکڑے ٹکڑے ہوون پہ، میں ایویں محسوس پیا کرے نا، میں ایویں محسوس کرے نا جیویں زندہ بکری دا چم چھلیندا پہ، میں ایویں دیدا پیا جیویں بیلچے دے نال، جیویں بیلچے کو گنے دے وچ سٹ دی ویجے چسی جویں دے گنا، ایویں میرے جسم نال بنیے، یا ایویں سمجھو دنیا والو تو آکو کیا پتا، میں ایویں سمجھے کہ جی میں ریل گڈی دے تلے میں کو سٹ دیتا گئے، میری ونڈی ونڈی علیحدہ تھی گئی ہے، پتہ ایویں لگدا میرے جسم دے چپے چپے دے اوتے ڈرل مشین دے نال سوراخ کیتے ویندے پن، میں ایویں سمجھا جی میں ایک کانٹے دار ٹہنی میرے اندر داخل کیتی گئی ہے، اون دے نال میرا دم چھکیا گئے، اللہ واحد دی قسم ہے اگر تو آکو موت دی تلخی دا پتہ لگ ونجے تو ساتا اپنے مردے کو قبر وچ بھی نہ سٹو، تو آکو پتہ کہیں نہیں ویسو سنج سبائیں خالی راسن جائیں،
سبحان اللہ سبحان اللہ توجہ ہے میرے پاس ہے واہ 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 اے تیری میری کہانی ہے بے شک تیری میری کہانی ہے میں کوئی کراڑے دی کہانی نہیں دسیندا بیٹھا کل میں گو لوگاں دی کہانی بیٹھا دسے نا وہ یاد ہے یار میں بہو چلایا میں بہو واویلا کیتا اللہ دا واسطہ دے کے منتاں کریں دا رہ گئی ہوں اج میں کو چھوڑ دیو میں بہو نیک تھی ویساں ایندہ گناواں دے قریب نہ ویساں اج دے بعد نماز ہی پڑھساں اج دے بعد گاونے بھی نہ سنساں اج دے بعد میں فلماں بھی نہ دیکھساں ہائے میرا اللہ میری آواز نکلی میں آکے ہائے ماں کاش اج تونی تمہیں کو جانے نہ تائیں میں کو جمایا کیوں ہے تائیں جمائے میں تکلیفیں وچ آیا قبلہ این علاقے دے لوگو آدھے تو آکو کیا پتا میں آدھا رہ گیا مگر ایسے ہن مالک الموت جرے ویلے میرے قریب آئین دہشتناک آواز دے نال آئین میرے قریب میرے کناں وچ انہاں دی آواز گونجی ہے رہی سہی کساری میری نکل گئی میرے قریب آ کے بیٹھن آدن نکل جا خبیث روح خبیث بدن وچوں خبیث روح نکل جا میں تمندار حامی میں بڑا ذمہ دار حامی میں تو بڑا عزت کرواں والا حامی پہلی دفعہ ایک ایسی آواز سنیے ملک الموت آدے خبیث روح نکلا خبیث بدانی چو نکلا جڑ ویلے ایا گال کیتی سی لوگو تو آکو کیا پتا میں کو اتنا تکلیف محسوس تھئی ہے جی میں کہیں باریک کپڑے دے وچ کانٹے دار تینی سٹی ہووے تے زور دے نال چھکیا ہو سس علاقے دے لوگوں ہی طریقے دے نال میرا سارا بدن تار تار تھی گیا پہلے میرے پاؤں ٹھڈے تھے ول پنڈلیاں ایستا ٹھڈیاں تھی گیاں آخر کار میں مر گیا میں کو وقت پتہ لگا مولوی سچا دائی کلو نفس ذائقۃ الموت آؤ آؤ قبلہ علاقے دے لوگو کیوں اعتراض کریں دے وے اوے موت تا ہر کہیں کو آونی ہے موت تا ہر کہیں کو آونی ہے جڑے ویلے میں مردہ پیاں ہمی میری پہلی چیخ نکلی ہے جعفر قریشی قرآن دے وچوں تو آکو دسیں دے کہ جڑے ویلے مردہ ہے پہلی چیخ کیڑی نکل دی ہے ایویں اپنے مال کڑے دے آدے ما اغنا انی مالیا کتھاں گیا میرا مال اللہ تواڈا باہنا قبول و منظور فرماوے اللہ تواڈا سکون نال سوندے بیٹھے وے اللہ تواڈا باہنا قبول فرماوے اے پہلی چیخ نکل دیے آدے ما اغنا انی مالیا دوجی چیخ نکل دیے پتریں کو دیکھ کے آدے جنہیں پتران دے اوتے بڑا مان کریندا جڑے خاندان دے برادری تے بڑا ناد کریندا آدھا ہاں میری برادری تا بڑی اچھی ہے میں بہوں وڈا بندہ دوجی چیخ نکل دیے برادری تے پتریں تے آل کڑے کے آدھے حالکہ انی سلطانیہ کتھاں گئی میری بادشاہی بس قبلہ آدھے آخر کار میں مر گیا مالک الموت نے میری روح کھچ کے کٹ گی دی ایویں چھکی جیویں گرم سلاح سلاخ ہوئے گیلی اون دے وچ رکھ کے چھکی ونجے اون وقت قبلہ آسمان دے وچوں سیاہ چہرے آلے فرشتے اترے انہیں پلک جھپکن دے نال میری روح کو پکڑا ایک گندے ٹاٹ وچ سٹ کے جڑا انہیں کنے پہلے موجود آئی قبلہ جڑا گندا ٹاٹ چاہ کے ہیں میری روح کو دے وچ لپیٹے نے اون ٹاٹ دے وچوں اتنا بدبو ہے میں کو کیا پتا میں تا ترا جا خوشبو والے نہ ہامی نیدرلینڈ تو گھن کے پاکستان تک جڑی ودائی خوشبو ہوئے میرے سینے تے آندی آئی اج سارا خوشبوہاں مک گئیاں میری بدبو روح کو انہوں نے اپنے ٹاٹ دے وچ سٹیا قبلہ ایسی بدبو روح ہے میری سارے دنیا دے جانوریں جا لاشاں کٹھا کر گنو مگر اون روح دا مقابلہ نہیں کر سکتی این علاقے دے لوگو جڑے ویلے میرے مالک الموت دے فرشتے انہوں نے میری روح کو چاہتا انہیں چاہ کے آسمان والے پاسے چل دے گے جتھوں آواز نکل دی آئی وہ پوچھ دے ہیں ایک کیڑی خبیث دی روح ہے ایک کیڑے لعین دی روح ہے ایک کیڑے بدبخت دی روح ہے میں حیران تھی وے نہ ہمیں میرے نال کیا بندا پیا ہے میرے نال کیا تھیندا پیا ہے جڑی جا تو گزرا ہاں ہوں جا تو آواز آندی ہے لعنت ہوے این دے
اتے لعنت ہوے ان دے کردار تے لعنت ہوے ان دی رفتار تے اے کیسا لعین ہے اے کون ہے تے کیندا پتر اللہ واسطے میں تواڈے واسطے دعا کرے نا تساں میرے واسطے دعا کرو ہر ذی نفس نے ہر ذی روح نے موت دا ذائقہ چکھنے کڑی تیرے میرے نال اے حال نہ بنے کہ روح ویندی پئی ہوے تے آواز آویں کیڑے خبیث دی روح ہے ای واسطے میرے نبی نے فرمایا محلات کو چھوڑو چا قبر کو یاد کرو چا قبر کو یاد کرے سو تساں بعد وچ آسو اللہ قبر کو پہلے جنت بنائی کھڑا ہو سی علاقے دے لوگوں آسمانی دنیا تے پہنچ گئے انہاں لوگاں نے انہاں فرشتاں نے میری روح کو دروازہ کھولن کیتے آکھیا مگر دروازہ ہی نہیں کھلدا پیا جلے دروازہ نہیں کھلیا میں آکھیا اے میری روح کو چاون والے فرشتے آکھیا دروازہ کیوں نہیں وے کھلیں دے آواز آئی ایسی بدبخت روح آسمان تے نہیں آ سکدی قبلہ وہ کہانی بیان کریں دے آدے اوہا روح جڑے ویلے انہاں نے آسمان تے سٹی میرے جسم وچ آ گئی میرا جسم کیسا ہے جی میں تساں ٹیلی ویژن کو دے دے ان دے اندر جان ہوندی ہے تساں چل دے پھر دے لوگ دے دے میں بھی ایویں دے دا مگر الینا ہاں تساں سن دے کہنی وے میں دے دا رہ گیاں اچانک میرے محلے دی مسجد دے اندر اعلان ہویا ہے فلانا سیٹھ صاحب مر گیا فلانا سیٹھ صاحب مر گیا بڑے تعریفی کلمات آکھے گے اے اوکو کیا پتا کہ میرے نال کیا بنی میرے جسم دے اوتے مکھی باوے ہاں پتہ لگدا ہی میرے اوتے پہاڑ ڈھے پہ میرے اوتے کوئی ہاتھ رکھیا پتہ لگدا ہی میرا جسم چری جن پائے گے اے گناہگار دی میں قبلہ کہانی عرض بیٹھا کرے نا اللہ تا پاک میں کو تو کو نیک عمل کرن دی توفیق عطا فرمائے اور جو ہے میرے پاس اے بہار زندگی نہ چل سر اٹھا اٹھا کر خدا نے ایسے ہزاروں نقشے مٹا دیے ہیں بنا بنا کر ہر وقت کا ہنسنا تجھے برباد نہ کر دے کبھی تنہائی میں بیٹھ کے رو بھی لیا کر علاقے دے لوگوں رو قبلہ آدھائے میری میت آ گئی میرے گھر اعلان تھی آئے جڑے ویلے اعلان تھی آئے رشتہ دار میرے آئین دوست میرے آئین حقدار میرے آئین انہاں کیا کیتا ہے کہیں رومن شروع کر دیتا ہے جے کو رومن نہ آندا ایویں رومن شروع کر دیتا ہے جب لے ایویں رومن شروع کیتے نے اچانک میرے منہ کو جبڑے دے نال میری داڑھی کو سر دے نال ایک پٹی نال بدھ دیتے نے میرے پیر دے دوئے نوٹھے بدھ دیتے نے این علاقے دے لوگوں جڑے ویلے قبلہ میں ڈیدا رہ گیاں کوئی آندا ہا میں کو دیکھ کے آدھا ہا اللہ دی مرضی کوئی دیکھ کے آدھا ہا چہرہ کیسا نورانی ہے انہیں کو کیا پتا میں کیسی پیشی پیا بھگتے نا انہیں کو کیا پتا میرے نال بنی کیا ہے انہیں کو کیا پتا میں کیسے امتحان وچ مبتلا ہاں اچانک قبلہ لوگ آئے انہیں وچوں عورتاں آیا کئی نے ماتم شروع کر دیتا کئی نے اپنے وال نوچن شروع کر دیتے مگر میکو بعد عذاب بھگتنا پہ گیا اتنی دیر وچ عصر دی اذان تھی گئی عورتاں گھر وچ نہ مانیا ہن باہر مرد نہ بانے ہن اتنے دیر وچ میرا سب کنے گھاٹا دوست آیا آدھے یار روندے تا کھڑے وے کوئی مولوی گھننا وہا جڑائی کو دھماوے بھی ہا جر ویلے مولوی دا نام آیا ہے میں آکے شاید میرے نال کیا بنسی اچانک گن مولوی صاحب کو گھنن مولوی قبلہ جڑے ویلے میرے قریب آئے اوہو مولوی آئی جائے میں کو آکھائی نماز پڑھی کر جائے میں کو آکھائی روزہ رکھا کر جائے میں کو آکھائی زکاة دیتی کر جائے میں کو آکھائی حج کر کے آ اللہ دولت بڑی دیتی ہے مگر جڑے ویلے میرے قریب آئے اون کیا کیتا ہے میرے جسم دے چولے دے گریبان کو پاڑے سی میں دیدا رہ گیا وال میرے ڈھڈ دے اوتے زور دیتے سی تاکہ میری گندگی نکل ونجے وال جڑے ویلے میں کو دھماون شروع کیتے سی وضو کرویندا رہ گئے میرے ہاتھ دھویندا رہ گئے میں کہ عجیب نصیب ہے میرا جنہیں واسطے کماندا ہمیا جو دور کھڑے تھے وہ مولوی میرے کم آیا ہے جڑا میرا غلاظت صاف کھڑا کریندا ہے علاقے دے لوگو ایو میرا تیرے نال تھیونا ہے تیرے میرے نال بھی تھیونا ہے وال اچانک کیا تھیا جڑے ویلے میں کو انہاں نے دھما دیتا انہاں نے کیا کیتا سفید کفن پوایا چا سفید کفن پوائنے میں کو ہوں ویلے پتہ لگا کہ ای کپڑے نال تا تو اویں ہی نفرت کرے نہ ہاں تو تا تاج ویل تے کاٹن دے پھوت بنا کے چل دا ہاں آج تے کو پتہ چل گیا تیری نہیں چلنی رب دی چلنی ہے
تیری نہیں چلنی رب دی چلنی ہے رب دی چلنی ہے ان علاقے دے لوگوں اللہ پاک تواڈے ہنجو قبول و منظور فرماوے تواڈا بہونا قبول و منظور فرماوے میں تا اپنی تے تواڈی کہانی بیان بیٹھا کرے نا کڈائیں اساں وی ایویں نہ بن ونجوں آدے اچانک ایویں میرے اوتے کفن سٹے نے کفن دے اوتے انہاں نے کلمہ لکھن شروع کر دیتے میں آکھے کیا لکھ دے وے میں تا پڑھ نہیں سکدا میرے کو تا عربی نہیں آندی بہرحال انہیں لکھ چھوڑیا اچانک انہاں نے میرے اوتے شنیل دی چادر پوائی چا ول میں کیا دے دا اچانک فوٹوگرافر آ گیا او میرے دھڑا دھڑ فوٹو چھکن شروع کر دیتے ول مووی بنن پے گئی میں دے دا میرے رشتہ دار آنن رسمی طور تے میرے نال کھڑوے نے کوئی مووی پیا بنویندا ہے انہیں کو کیا پتا میرے نال کیا بنیا ہے انہیں کو کیا پتا میں کتنا مشکل وچ انہاں نے موویاں بنایا انہاں نے قبلہ میرے فوٹو چھکے اچانک انہاں نے آکھیا میت چاہو جنازے دا ٹائم ہے وڈے وڈے لوگ آئے ہیں جڑ ویلے ایا گال تھئی ہے قبلہ ایویں لوگاں نے میت چاہتی ہے میرے بچے پاوے پکڑن میری گھر والی آخری دفعہ میرا منہ تکیا ہے میں کو دیکھ کے نہ روندی آئی جڑا اوکو میں سکھ دینا ہامی او پیسے منگدی آئی میں پیسے دینا ہامی او کپڑے منگدی آئی میں کپڑے دینا ہامی او اوہے یاد کر کے روندی کھڑی آئی میری رحم دلی وچ نہ روندی ایو تیرے میرے نال وی تھی بنائے میں دعا کرے نا اللہ خاتمہ ایمان تے فرما اللہ خاتمہ ایمان تے فرماوے آدھے تو کو پتہ کہنی اچانک انہوں نے میری میت چاہتی عورتاں نے کہرام سٹیا کہیں رومن شروع کر دیتا کہیں منہ تے تماچے مارے چا میری میت چاہتی نے میں آخری دفعہ اپنے گھر کو ڈٹھا ہے میں او چھت کو ڈٹھا جنا ایک دفعہ لنٹر میں کو چنگا نہ لگیا میں 8 لاکھ روپیہ لنٹر لوا کے بیاچا بنوایا میری اپنی قسمت چاہیدہ تائے ہے نال علی مسجد دا لنٹر 4 سال پیا رہ گئے میں کدیں 2 لاکھ اتھا نہیں لایا او اچاپ پٹوا کے بیا 8 لاکھ دا خرچہ کروایا ہمیشہ تو میں راونا ہی تھئی میں کو کیا پتا میں قبر وچ ویسا میں کو سلا نصیب تھی سن میں قبر وچ ویسا میں کو کچھ بھی نصیب نہیں تھی ہونا او دنیا والو یاد کر گھنو اپنے ہتھے نال کچھ دے ونجو جڑا دے ویسو رب العالمین بھی راضی تھی ویسی رحمت للعالمین بھی راضی تھی یا تیری میری کہانی ہے عام بندے دی کہانی ہے دنیا دار کو کیا پتا ہے موت دا اج تو نہیں کوئی گیا ہے نہ کوئی دسیا ہے لیکن قرآن تا موجود ہے نبی دا فرمان موجود ہے نہ تاسا قرآن پڑھ دے ہیں نہ نبی دا فرمان پڑھ دے ہیں اچانک آدھا ہے میری ایویں میت چاہتی نے جلے میت چاہ کے گن میں کیا دے دا کئی سفیر کھڑے تھے کئی لوگاں دے ایم پی دے سفیر آئے کھڑے کئی ایم این اے دے بندے آئے کھڑے میں ڈٹھا ہے کئی ہزار لوگاں دا مجمع ہے ایویں ڈنگیاں صفاں بنائی کھڑے کوئی جنازے دے اپنے پیراں دے تلے جُتی پاتی کھڑے ایویں ڈنگیاں صفاں بنا کے جلدی جلدی میری میت چ رکھی نے قبلہ چاہیدا تا اے ہے میں دولت ڈاڈھی کمائی ہے میں دولت ڈاڈھی کمائی ہے شریعت تا اے ہادی کے مولوی کو چاہیدا میرے پتر کو آکھے آ کے اتے تھی کے اعلان کر میں قرضہ دے بنائے مولوی صاحب شریعت دے مطابق ڈردے ہوئے میرے پتر کو آکھیا میرے پتر ہولے ہولے آکھیا جائیں میرے بابے کنے گھننا ہوئے میرے نال رابطہ کرے جائیں ڈیمنا ہوئے رابطہ کرے قبلہ جنازہ تھیون پائے گیا میری عجیب قسمت ہزاراں لوگن مگر جنازہ پڑھن کہیں کو نہ آندا کہیں کو کھڑا نہ آندا شرابے کو بلا کیا پتا جنازہ کیویں پڑھیندا ہے دنیا دارے کو کیا پتا کہ جنازہ کیویں پڑھی مولوی نال تا میں یاری لینا قرآن دے کاری نال میں یاری لینا سارے دنیا دار ہن انہیں بھینگے بھینگے اکھی نال داڑھے آلے کو تکینے ہن جنہیں اے پڑھ سے نساں اوے پڑھ سوں میری اپنی قسمت جرے ویلے جنازہ پڑھائے نے جنازہ پڑھن دے بعد میری میت کو چاگن قبرستان دے اندر چاگن اچانک میں ڈٹھائے قبر بنی ہوئی ہے قبر چاہے ایک بہو وڈا کھڈا ہے قبلہ گور کن تلے کھڑے تھیا لوگاں نے میری کیویں میت چاہتی میرا جستے خاکی چاہتا اپنے ہتھے نال جڑے ویلے قبر وچ رکھے نے میں ڈیدا رہ گیاں جڑے بال میرا متھا چوندے ہن اج انہاں نے میرے منہ دے اوتے مٹی سٹن شروع کر دتی کئی 2 قبلہ بک چا کے سٹن کئی 4 بک چا کے سٹن کئی 6 بک چا کے سٹن جڑے قبلہ میری قبر بن گئی ہے سارے رشتہ دار ٹر گئے سارے رشتہ دار ٹر گئے سارے میرے بچے ٹر گئے نہ آئی کم میرے
دولت نہ آئی کم میرا کوئی سامان نہ بلڈنگاں آیا او علاقے دے لوگوں رو کے آدھا ہے میں اکیلا ستا پیامی جر ویلے خیال آئے میں آکھے کوئی گال کہنی ہن میری پیشی ختم تھی گئی ہے ہن میرے کنے کوئی پچھن نہیں آندا میں ایویں جڑے ویلے ایویں قبر وچ ستا حالی میرے رشتہ داراں دے پیریں دی آواز حالی دور نہ گئی اچانک دو فرشتے آ گئے ایک منکر ہا بیا نکیرا ایک منکر ہا بیا نکیر ہا ایک منکر بیا نکیر ایک سجے پاسے کھڑے بیا کھبے پاسے کھڑے انہوں نے آکھے اٹھی بہے جڑے ویلے میں آواز سنیے میں اٹھی بیٹھا اور دنیا دے لوگوں اگر ایہا آواز تساں سنو تواڈے کنے وچوں لہو آ ونجیا تواڈے پردے پھٹ ونجنا ایویں اٹھا بلائے نے میں کو آدن اساں سوال کرے نہیں ہے ساکو سوال دا جواب دے میں کہ شاید کوئی آسان سوال ہو سی او دنیا والو ہے تا آسان سوال مگر دنیا وچ جو میں دلچسپی نہ گدی انہیں آکھے دسا من ربو کا تیرا رب کون تیرا رب کون ہے میں پہلے سجے ہاتھ کو کن لایا وال کھبے ہاتھ کو کن لایا میں آکے کیا دے کھڑے وے انہیں آکے دسا من ربو کا تیرا رب کون ہے میں جو ویلے چپ کر کے سر تلو تے کیتا ہے انہیں آکے خیال کر اے دنیا نہیں اتھا کچھیرے وچ پیسے دے دے کے بچہ نہ ہوئے اے او جا کہنی بھی اللہ ساکو بھیجے ساکو جواب دے ہاں وچ یا نہ وچ میں اوکھی جائیں آواز نالا چاہی دسا او کیا دے انہیں آکے سنیا کہنی یہ سا کہ من ربو کا تیرا رب کون ہے تیرا پالن آلہ کون ہے تیرا مشکل کشا کون ہے تیرا حاجت روا کون ہے اور تے کوئی عزت دیوان آلہ کون ہے میں کو کیا پتا میں تا سمجھدا میں عزت پیسے نال ہوں دیئے مشکل کشائی پیسے نال تھی دیئے میں آکے ہاں لا ادری میں کو کئی شہدہ پتہ کہنی میں کو کئی شہدہ پتہ کہنی انہیں آکے گال سن ایک سوال دا جواب دیتا ہی تین دیتا ہے مگر صحیح جواب کہے نہیں اساں ایک قبول کہے نہیں کیتا انہیں دوجہ سوال ہے ساکو دسا میں اوکھے آکے یار دسا او کیڑا دوجہ سوال ہے انہیں آکے دسا پہلے آکے اساں من ربو کا تین آکے ہاں لا ادری انہیں دوجہ سوال ہے میں آکے پوچھو کیڑا سوال ہے انہیں آکے ما دینوں کا تیرا دین کیا ہے پتہ نہیں کیڑے لوگ بے غوری وچ بیٹھے ہو سن تھے ماں دینوں کا تیرا دین کیا ہے میرے دل وچ خیال آیا میرا تا دین ہی پیسہ آئی میرا ایمان ہی پیسہ آئی میری تا سارا کچھ ہی پیسہ آئی میں کہیں دی عزت نال ونجاواں ہاں تا پیسے نال چھوٹا نہ ہمی میں آکھیا ایڈا ساؤ کیا آکھے وے انہیں آکھے ماں دینوں کا تیرا دین کیا ہے میں آکھے ہاں لا ادری ہاں لا ادری میں کو رب دا بھی پتہ کہے نہیں میں کو دین دا بھی پتہ کہنی او تقریر سنا لے اللہ واسطے کچھ اپنا ہی محاسبہ کرو یا پیشی ہر انسان دی لگنی ہے متن اتھاں آکو شاید سن جے ویسوں پہ ہنجو بہاون آسان کام ہے رب تے رب دے دین کو پہچانن بڑا مشکل کام ہے آؤ کیوں حیرانگی دی گال کہنی کوئی بندہ آوے میں کو دساوے 73 فرقہ سا مسلمانے دائے دیوبندی بعد چ بن دے ہیں اہل تشیع بعد چ بن دے ہیں اوے سنی بعد چ بن دے ہیں پہلے انسان بن کے مسلمان بن دے ہیں ہر فقہ دے قبر دے وچ 3 سوال تھی سن اوے کتھاں تو جواب ونجنے سے میرے کنے سائیکل موٹر ہوئے میں چوک تے ونجنا ہوئے سامنے سارجنٹ کھڑا ہوئے ڈاکومنٹس میرے کنے نہ ہوئے ڈرائیوری دا لائسنس نہ ہوئے میں دو طریقے بھائی جان میرے کنے ایک طریقہ یہ ہے کہ میں پچھو تے وال ویسا دوجا طریقہ یہ ہے میں منت کرے سا سماجت کرے سا جاؤں دی ہاتھ وچ 5 روپے رکھ دے سا اے قبلہ اتھا طریقہ اختیار کرے نہ ہے اتھا پیسے کم نہ آسنی اتھا تا ایمان کم آسی جندے دل وچ ایمان آیا اوندا اتھ وی بیڑا پارے تے اتھ وی بیڑا پارے انہوں نے آکھیا تا 2 سوالیں دا جواب نہیں دیتا ہن تیجا سوال آئی میں آکھے کیڑا سوال جڑے ویلے ایا گال کیتی نے میں کیا دے داں میری قبر وچ آ گیا آمنہ دا لال میں سندا ہمی مولوی کنے کہ ودوہا دے چہرے والا بھی آندے
مازاغ دے کجل والا بھی آندے، علم نشرہ دے سینے والا بھی آندے، شہر مدینے والا بھی آندے، کوئی فقہ والا لکھ دے کہ جناب شبیہ ہوندی ہے حضور دی، کوئی آدن حضور خود آنن، جڑے شبیہ آلین او بھی راضی رہ ونجن، جڑے آدن حضور خود آنن او بھی صحیح آدن، ہر کہیں دی اپنی نظر ہے جیویں بھی آدے وے، مگر ایتا ضرور ہے آندے تا ضرور ہیں۔ میرے کنے تیری جا سوال پوچھے نے ڈسا، میں کہ کیڑا سوال آدن انت تقولو فی حق ھذا الرجل، اندے بارے وچ تو کیا جاندا ہے؟ میری اپنی قسمت میں کڈیں جانیا جو نہ، میں کڈیں سنایا جو نہ، سارا راتی شراب خانے وچ مست رہندا، سارا راتی میں دنیا داریں دی محفلیں وچ رہنا ہمی، میں کو کیا پتا کون ہے؟ انہیں آکھے دسا کون ہے؟ میں آکھے ہاں لا ادری، ہاں لا ادری، جڑے ویلے یہ گال دا تھیوانے میرا نبی چلیا گیا، میں کو اگر پتہ ہوندا کہ میرا نبی آسی تا میں تیاری کر رہا، مگر میری اپنی قسمت وہ دنیا دارو اچانک میری قبر دا کنیکشن جہنم نال مل گیا، میری قبر دا کنیکشن جہنم نال مل گیا، میں دال ختم پیا کرے نا، سجا پسلیاں کھبے پاسے آ گیا، کھبے پاسے آیا سجے پاسے آ گیا، وہ ایک ناگ مسلح تے جڑا سویرے تو گھن کے شام تک میرے متھے دے اوتے ڈنگ مریندا یا دے لانتیا، اے نبیاں دے نبی دا امتیاں تے اوندا بھی خیال نہیں کیتا، او دنیا والوں نے کو تھوڑا جیاں آسرا تھی آئے، میں کو تھوڑا جیاں آسرا تھی آئے کہ تیجے دنیا والے دے تھیندے رانن، میرا بھی تیجا تھی ویسی متن کوئی نیک لوگ آ ونجے، مگر میری اپنی قسمت جلے تیجے دا اعلان تھی آئے، میرے بچہ نے میڈے دا رہ گیا، دعوت نامے چھپائیں، کارڈ چھپائیں، ایم پی اے ایم این اے کو سڑوائیں، وڈے وڈے لوگوں کو سڑوائیں، کئی دیگاں پکائیں، طرح دے کھانے پکائیں، میں خوش تھی گیا کہ کوئی غریب کھاسی میں کو ثواب مل سی، مگر دولت مند جو حامی میرے بچے بھی دولت مند ہیں، انہوں نے میری کل خانی دے وچ چاہیدہ اے آئی کوئی چنگا سورہ تعالیٰ مولوی سڑا میں نا، ایک ایسا مولوی سڑائے نے جنہ لباس نبی دے لباس دے مطابق نہ آئی، جندی داڑھی نبی دی داڑھی دے مطابق نہ آئی، او کو چاہیدہ آئی قرآن سناوے ہاں میں کو کچھ ثواب ملے ہاں، میرے نبی دا فرمان سناوے ہاں کچھ ثواب ملے ہاں، او دنیا دارے کڑے کہ انہیں دی تعریف شروع کر دیتی، میری اپنی قسمت وال انہوں نے روٹیاں پکایا، طرح دے کھانے پکائے، آپ کھا گئے، غریبے کو کچھ نہ دیتو نے، تیجے ضرور کرو جعفر قریشی تا روزانہ کل خانی وچ ویندا ہے، لیکن اللہ واسطے ریاکاری نہ کرو، اگر ذمہ دار ہی دے ذمہ داریں کو ضرور سڑواؤ، مگر 5 یا 7 دے گا، کہیں یتیم خانے وچ بھی بھیج دے ہو، او کہیں دربار دے وچ بھی بھیج دے ہو، کہیں دینی مدرسے وچ بھی بھیج دے ہو، جلے دینی مدرسے دا کوئی طالب علم کھاسی، رسول دا مہمان کھاسی، قرآن دا کاری کھاسی، اگر رحیم و کریم مولا تا ایسا کریم ہے، او کہیں بھی زبان یا کہیں دے پیٹ وچ وہ کھانا چلا گیا، اللہ ان دی وجہ نال گناہگار دی بخشش فرما دے لیکن تے کو میں کو پتہ ہی کہ نہیں چلیا، اسا ہر چنگے کام دے وچ ریاکاری پا دینے آئے، تقریر وچ انج ریاکاری ہے، موت دی جات انج ریاکاری ہے، رو کے ادا ہے میری اپنی قسمت، او دنیا والوں میری یہ کہانی جا جاتے سناؤ، میرے نال کیا بنی ہے، میرے جسم دے ٹوٹے ٹوٹے تھی گئے، میرے اتے مکھی باوے آ پتہ لگدا ہی پہاڑ آ گیا ہے، میرے اتے میرا دھیری ہاتھ رکھے نا پتہ لگدا ہی میرے اتے بہودیا دا وزن آ گئے، میں ایہو دعا کو مشورہ دینا، اپنی زبان دے اتے گانے نہ سٹو، اپنی زبان تے قرآن ہوئے یا میرے سونے نبی دا فرمان ہوئے، رب بھی راضی تھی ویسی تے شاہ عرب بھی راضی تھی ویسی۔ اللہ پاک میری تواڈی حاضری قبول فرماوے، اللہ تواڈا ہنجوں میری گداگری قبول و منظور فرماوے، اللہ واسطے تبلیغ کرو تساں، میرے دوست ہیں جناب وسیم اکائی ساؤنڈ وہاڑی چوک ملتان والے مہتاب صاحب، انہاں لوگوں نے میں کو کئی دفعہ حکم کیتا، عرض نہیں حکم کیتا، اور میں نے کو قبر دی پہلی رات بھی ریکارڈ کر کے دیتی، اور ایویں علی اکبر دی اذان بھی ہے، مادی شان بھی ہے، رحمت یہ بھی میں ریکارڈ کیتے، مسلم دی جوڑی بھی ہے، اور میری
نہیں دیا دا خواہش کہنی کہ مشہوری ہو جاوے وسیم اکائی ساؤنڈ دی بھی میری مشہوری بھی میں یہ ہوا تھا کہ کم از کم تبلیغ ہوے تبلیغ دا ذریعہ ہوے تقریر بھی نال نال چلے تے تبلیغ بھی چلے بڑی سونی محفل ہو گئی ہے اللہ تہاڈی حاضری قبول و منظور فرماوے اللہم صلی علی سیدنا و صحاب سیدنا و ازواج سیدنا و مولانا محمد و بارک وسلم وصلوا علیہ یا الہی معاف فرما جرم و خطا سرکار دا صدقہ تو فعل مکی مدنی عربی احمد مختار دا صدقہ مولانا صاحب بیمار واسطے اللہ سیاں اسا سارے دی حاضری قبول و منظور فرما اپنے میٹھے منٹھار دا صدقہ یا اللہ جوانی دی جوانی برکت عطا فرما علی اکبر دلدار دا صدقہ اللہ سیاں ساری حاضری قبول و منظور فرما انہیں دی محفل انہیں دا ذوق اپنی بارگاہ وچ قبول و منظور فرما یا اللہ اسا سارے دے اوتے اپنی کرم نوازی فرما چا اللہ کہیں راونے تیری ذات ہے تیری ذات راسی تیری ذات ہوسی تو باقی ہیں باقی راسیں مولا مہربانی فرما اسا تا فنا تھی ویسوں مہربانی فرما چا چلو ساکو نہ دیکھ ساڑے مٹھے آقا کو دیکھ چا اون نبی دے صدقے مولا اسا سارے دی حاضری قبول و منظور فرما چا سارے حضرات دعا فرمیسو میرے بھائی حاجی ظفر صاحب واسطے اللہ پاک انہیں کو صحت کلی عطا فرماوے بھائی مہتاب صاحب دے کم وچ دن دگنی رات چگنی ترقی عطا فرماوے آفتاب ظفر صاحب دی اللہ عمر دراز فرماوے اللہ این ادارے دے اوتے اپنی کرم نوازی فرماوے اے لوگ اسا لوگ انہاں آوازاں پھیلے نن اللہ پاک انہاں دے کاروبار دن دگنی